سر یہ بتائیے کہ ابھی ابھی آپ جو ہیں وہ ناروے سے ہو کر آئے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے، سو آپ نے وہاں کی تاریخ دیکھی تو ذرا سا تھوڑا ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے پلیز؟ جی، ناروے اصل میں اسکینڈینیوین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سویڈن ہے، ایک ڈینمارک ہے اور ناروے ہے۔ بالکل۔ تو ان کی جو پرانی تاریخ ہے وہ یہ ایک طرح کے لوٹ مار کرنے والے لٹیرے تھے جن کو وائکنگز کہتے ہیں۔ وائکنگز پر آپ نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی، اور یہ وہاں سے برفانی علاقوں سے آتے تھے اور انگلینڈ وغیرہ میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اور جو ڈینمارک ہے وہ بڑا بھائی تھا ان سب کا۔ تو ناروے جو ہے وہ اس کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے، اور عموماً ناروے کو کسی خاص کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ کبھی وہ سویڈن کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی وہ ڈنمارک کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کا ایک جو کنگ تھا اس نے آزادی حاصل کر لی نیگوشیٹ کر کے، یہ باقی اسکینڈینیوین کنٹریوں سے اسپیشلی ڈنمارک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ملک کی بنیاد رکھی نا اپنی سیاست کی، وہ یہ رکھی کہ ملک کے 3 پلر بنائے۔ ایک پلر ہے ان کا بادشاہ، جو ان کے وہ مونکس ہیں، اور دوسرا پلر ہے عدلیہ، اور تیسرا پلر ہے ان کی پارلیمنٹ۔ جی سر انہوں نے اس کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ یہ تینوں کے تینوں پلر جو ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ بادشاہ ان دونوں کے اداروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور یہ باقی ایک دوسرے کے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی وہ بنیاد رکھی، اور بہت ہی انصاف کے اوپر، اصول کے اوپر۔ اب میں ان کے بادشاہ کا حال یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی گاڑی پارک کرتے وقت کسی ایک اور عام آدمی کی گاڑی سے اس کی گاڑی لگ گئی، تو بادشاہ وہاں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرتا رہا جب تک اس گاڑی کا مالک آئے اور اسے معذرت کرے اور اسے کہے کہ بھئی جو تمہاری گاڑی لگی ہے اس کا خرچہ میں دے دوں گا۔ کیا بات! اس نے کہا کہ بھئی آپ بادشاہ ہیں، میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، چونکہ میں نے آپ کی گاڑی کو مارا ہے تو اس لیے۔ تو اس بادشاہ کا کئی دفعہ نا اوور سپیڈنگ پہ چلان ہو چکا ہے۔ اچھا، اور دوسرا ان کے جو پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب وغیرہ، ان کا حالات یہ ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھی خاتون، تو انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے بالکل کسی چیز کی، اور ہر صورت اپنی قیمتوں کو مستحکم رکھیں گے۔ جب وہ وزیر اعظم کا انہوں نے اوتھ لیا اور اپنی پہلی تقریر کی تو اس نے کہا کہ بالکل ہم اپنے وعدے پہ پورے رہیں گے، البتہ پیٹرول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو وعدہ خلافی ہے، اگر ایسی بات تھی تو ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا، لہٰذا آپ وزیر اعظم نہ بنے اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو آپ چانس دیں کیونکہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ان کی اپنی پارٹی نے ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ اب یہ حال ہے وزیر اعظم کا، اور عدلیہ جو ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کر سکے۔ تو اسی کے بنیاد پر انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا، اور اس کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ بہت لا اینڈ آرڈر ہے۔ اور میں نے وہاں دیکھا کہ یو کے اس کے مقابلے میں ایک پسماندہ ملک لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی سیاسی حالات ہیں، اور میرا خیال ہے ان سیاسی ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا بالکل انڈسکریمنیٹ ہو کر اس کو یعنی اس پر عمل کرنا ہے۔ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی کچھ ہو، عام شہری ہو، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں بات مکمل کروں، بڑی حیرانی ہوئی کہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے نا، اس کا گھر جو ہے وہ بالکل 4-5 بیڈ روم کا ایک فلیٹ ہے، جس طریقے سے کہ مطلب ایک عام کسی وہاں کے امیر آدمی کا فلیٹ ہوتا ہے۔ الگ سے کوئی وہ نہیں ہے جس میں کوئی ناکے لگے ہوئے ہوں، جس میں کوئی باؤنڈری ہو۔ تو یہ ہے، تو باقی آپ جو بات پوچھے کہ میں عرض کروں۔ جی سر، یہ آپ نے مطلب اتنا زبردست جو ہے اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے ناروے کے بارے میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپرٹ جو اوپینین ہے ایز کمپیریزن تھوڑا سا پاکستان کا بھی تھوڑا سا معاوضہ کیجیے کہ پاکستان میں کیسے ہیں ذرا حالات سے۔ آپ یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی ہنس رہے ہیں، تو لیکن میں ایک بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں اور جتنے بھی سب لوگ ہیں، یعنی عوام سے لے کر خواص تک، ان سب کو اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، اور وہ بنیادی اصول جو اصل میں تو ہمارے اپنے اسلاف کے اصول تھے۔ دیکھیں، ہمارا خلیفہ اس طرح رہا کرتا تھا۔ روم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو ان کے گھر کا بڑا عام سا گھر تھا، تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ یا مسجد میں ہوگا، یا آپ جس طرف سے آئے ہیں نا
جس طرف سے آپ آئے ہیں تو وہاں راستے میں ایک درخت کے نیچے کوئی آدمی سو رہا تھا. انہوں نے کہا ایک آدمی سو رہا تھا. ہاں پھر وہ خلیفہ وہ ہوں گے کیونکہ جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہاں وہ درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں. سبحان دیکھیں نا ہمارے ہاں تو خلافت کا مطلب ہی یہی تھا, ذمہ داری تھی. بہت تو بڑی ذمہ داری. اس لیے جو ہمارے حکمران ہیں اور اس طرح ہمارے اور جو خواص ہیں ان خواص کو اور جو عوام ہیں ان سب کو سیکھنا ہے, اور وہ تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ کہیں سے بھی ملیں ہمیں سیکھنی چاہیے. تو میرا یہی خیال ہے آپ کے سوال کے. سر بہت اچھی بات کہی آپ نے. جتنی ابھی آپ نے ناروے کے بارے میں باتیں کہیں, میرے خیال سے باقی اور ممالک میں بھی اتنا ہی اچھا سسٹم چل رہا ہے, اور شاید یہی ریزن ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان اور پروفیشنلز ہیں وہ باہر جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. 10 لاکھ کے قریب نوجوان ہیں جنہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ مائگریٹ کر گئے اپنے پروفیشنل اپنے کیریئر کے حوالے سے. دیکھا جائے تو ایک اچھی بات بھی ہے, لیکن وہ واپس نہیں آتے, پھر وہ اسی سسٹم کے ہو کے وہیں پر کمانے لگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے سر؟ کیوں جا رہے ہیں لوگ, نوجوان کیوں چھوڑ رہے ہیں ملک؟ دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, میں آپ دونوں سے سوال پوچھتا ہوں, آپ اس کا جواب بے شک مت دینا. ابھی اگر آپ کو ایک آفر آئے کہ آپ کو بی بی سی کے اندر یا سی این این کے اندر ایک جاب مل گئی ہے اینکر کی, وہ آپ کو 6 مہینے کی ٹریننگ دیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہیں لاس اینجلس میں, نیو یارک میں یا لنڈن کے اندر آپ کو جاب مل جائے گی. میں آپ سے اس کا جواب نہیں پوچھتا, لیکن آپ کا کیا رسپانس ہو؟ سر جواب آپ کو پتہ ہے. سر میں تو ٹکٹ بک کر رہا ہوں سر. ہم دونوں جا رہے ہیں سر. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کھیت میں جو ہے نا وہ ملے نا دانے نہ ملیں, تو جس درخت پر پھل نہ ہو تو چڑیاں اور پرندے وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹرو. اس میں آپ چڑیوں اور پرندوں کو کیا قصور کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, میں 62 سال کی عمر میں میرے لیے میرا پاکستان مکہ ہے, میں نے یہی رہنا ہے, چاہے یہاں جو بھی حالات ہوں, جب تک کہ میں یہاں سے نکالا نہ جاؤں اور مجھے ہجرت نہ کرنی پڑے, مجھے یہیں رہنا ہے. اس لیے کہ مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو بھی یعنی میں ہوں وہ میں اس ملک کی وجہ سے ہوں, لیکن یہ پابندی میں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں رہ کر میں کچھ مفید کام کر سکتا ہوں. لیکن آپ کی عمر کے لوگ, جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں اور جو ٹیلنٹڈ ہیں, میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کو یہ کہنے کا کہ یہاں رک جائیں. لیکن میرے پاس اس کا بہت بڑا اخلاقی جواز, یہ میرے پاس اس کا اصولی کوئی جواز نہیں ہے, مگر اخلاقی جواز یہ ہے کہ جب ماں بیمار ہو جائے اور ماں کو کوئی پانی پلانے والا نہ ہو تو, اور ماں بیچاری معذور بھی ہو جائے, وہ خود اٹھ کے جا نہ سکتی ہو, تو اس وقت بیٹوں کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے نیگیٹوز ہوں گے پاکستان میں, لیکن میں ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا پوٹینشل ابھی تک موجود ہے. جو امکان ہے نا پاکستان کے بہتر ہونے کا وہ ابھی تک موجود ہے, اور اس کی ریزنز ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا ریسورس موجود ہے, وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ ہے ہماری یوتھ, نوجوان, ہمارا ہیومن ریسورس. ہمارا ہیومن ریسورس اس وقت یعنی پاکستان کی آبادی کا تقریباً اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 17-18 کروڑ نوجوان ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو استعمال کیا جائے, ان کو جو ہے ان کے لیے اس طرح کے حالات کریٹ کیے جائیں کہ جس میں یہاں ان کی صلاحیتوں سے وہ خود بھی گرو کریں اور وہ پاکستان کی گروتھ میں بھی کریں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے, ہماری اکنامک انسٹیبلٹی سے بھی زیادہ خوفناک ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. کیونکہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس وقت ہم ایک بہت نان اٹریکٹیو نیشن بن جاتے ہیں فورن انویسٹرز کے لیے. پاکستان کے بارے میں چونکہ جب پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہوں گے تو یہاں کوئی انویسٹ کرنے کو, جب پاکستان کے اپنے لوگ یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہاں سے پیسے کو باہر لے کے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے حکمرانوں کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ ایک فورن انویسٹر یہاں انویسٹمنٹ, اچھا جو فورن انویسٹمنٹ یہاں آ رہی ہے وہ اصل میں یہاں کی گروتھ میں اضافہ کرنے کی بجائے یہاں کے وسائل کو قبضہ کرنے کے لیے ہوگی. ہم جب بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے یہاں یوں کر دیا وہ کر دیا, وہ ایکچولی ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور یہ بہت خوف, اگر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے نہیں سمجھا ہمارے بڑے اشرافیہ نے, تو یہ ایون حالات اور خراب ہوں گے.
تو یہ میرا خیال ہے. جاوید صاحب ایک اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں. جو پاکستان کی نوجوان ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ کی ماں بیمار ہیں تو بیٹے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے پانی پلانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمارا گھر ہے, اور اگر گھر میں آگ لگی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی آگ کو بجھائیں, نہ کہ ہم لوگ دور بھاگ جائیں. تو ایک تو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھے اور اس کی حفاظت کرے, اور یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں فکس کرنا ہے پاکستان کو. لیکن ایک چیز اور جس میں کامنٹ چاہوں گا کہ پاکستان کی یوتھ, جس طریقے سے سونیا نے کہا کہ باہر جا رہی ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے, وہی یوتھ پاکستان میں اس طرح سے محنت نہیں کرتی, لیکن جب باہر جاتی ہے وہاں پہ بہت کام کر رہی ہوتی ہے. سر جی, فضا دیکھیں, فضا بہت ہو رہا ہے. بنجر زمین کے اندر جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج وہی ہوتا ہے, وہ نہیں اگتا. لیکن اگر آپ فرٹائل جگہ پر بیج ڈالتے ہیں تو فوراً اگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو مسائل حالات کی وجہ سے ہے نا. اگر بارانی علاقے کے اندر آپ کو کوئی پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ خود بخود موسم یعنی ہوا سے یعنی پانی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, نمی آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے اس میں پھر جو فرٹائل بیج ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اشرافیہ کی. دیکھیں اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے نا ملک کے اندر, ابھی آپ یہ بات بند کریں گے نا, بلکہ مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ کیا بات کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا سیاسی گفتگو, تو وہ ایک لڑائی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ہم وہاں بیٹھے نا, جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب دو سانڈ لڑ رہے ہوتے ہیں اور باہر بیٹھا ہے کومنٹیٹر کومنٹری کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت سارا میڈیا یہ کر رہا ہے. اچھا, مزدار بات یہ ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی پسے ہوئے عوام اور جو استحصال کرنے والے لوگوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ اوپر کے استحصال کرنے والوں کی انٹر ایلیٹ لڑائی ہے. جی, یہ لڑائی بیسیکلی بکریوں کی جان بچانے کے لیے گڈریوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ گڈریوں کی آپس میں اس بات کی لڑائی ہے کہ بکری کا پٹھ کا گوشت میں نے کھانا ہے, یا جب یہ ذبح ہوگی تو میں نے اس کی چانپیں کھانی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے عوام کو سمجھ نہیں آ رہا. اگر اچھا ہم جتنی مرضی یہ باتیں کرتے رہیں, جو اس کا ٹیک ہوم میسج ہے نا, جو میں یہ چاہوں گا کہ میں اور آپ آج سے شروع کر دیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر غیر ضروری طور پر یہ سیاسی گفتگو بند کریں. یہ جو ہوتا ہے اوپر ہوتا رہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کردار کے بلڈ کرنے کی گفتگو کریں. وہ والی گفتگو ہماری سکرین پر نظر آنی چاہیے اور ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے, جس سے ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر کردار ڈیولپ ہو. جو گفتگو سکرین سے آ رہی ہے یہ گفتگو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, نمبر ایک. دوسرا, ہم میں سے جو کوئی بھی ہے وہ بیسٹ آف آر ابیلٹی اپنا کام پرفارم کرے. جو آپ کا کام ہے آپ اپنی انتہائی یعنی صلاحیتوں کے ساتھ بیسٹ آف یور ابیلٹی کریں. جو میرا کام ہے وہ بیسٹ آف آر ابیلٹی کریں. یہ ہم کرتے رہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے نا ایک پریشر گروپ ضرور بنائیں. عوام کی ایک اپنی رائے ضرور ہونی چاہیے. مثلا اچانک ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ ہمارے شہر کے اس حصے میں ہم ٹماٹر خریدیں گے ہی نہیں. بات سمجھ آئی نا. پٹرول ایک دم مہنگا ہو جائے, ہم کہیں ہم پٹرول لیں گے ہی نہیں, ہم پیدل جائیں گے. ہم پبلک ٹرانسپورٹ اپنی گاڑی کو ہم استعمال ہی 2 دن کریں گے جو بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, ایک گاڑی پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے اسکول چھوڑ کے آئیں گے, ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ جو معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا چیزوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کی بھی تربیت نہیں ہے. ابھی پتہ لگ جائے نا کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو لائنیں لگ جائیں گے پیٹرول اسٹیشن کے باہر, لگ جاتی ہیں, لوگ ٹینکیاں بڑھوانی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ 4-5 کام کرنے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وقت ضائع نہ کریں, اپنی انرجی کو پروڈکٹیو کاموں میں, اپنی انرجی کو کنسٹرکٹیو کاموں میں, اپنی انرجی کو اپنے متعلقین کے کردار کی تشکیل کے لیے, خاص طور پر اپنے بچے, ان کے اوپر توجہ دیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم خود ایز اے کمیونٹی کلیکٹ ہوں, اکٹھے ہوں. اگر ہماری سڑک گندی ہے تو حکومت کی ٹرالی کو آنا چاہیے, حکومت کی ٹرالی کو, لیکن اگر وہ نہیں آ رہی اپنے طور پر کچھ بندوبست کریں ہم. ٹھیک ہے نا. ان حالات کے اندر بس یہی کیا جا سکتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. جی سر, جہاں تک آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے تو آج کل کے نوجوانوں میں ایتھکس کی, اخلاقیات کی بہت کمی ہے, اور جو ایتھکس یا اخلاقیات باقی ہیں وہ بھی پستی کی جانب رواں دواں ہیں. اس پر آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیں نوجوان, اب تو بڑوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑوں کے اندر ایتھکس موجود ہے؟ بچے تو ریفلیکشن ہوتی ہیں, سایہ ہوتے ہیں بڑوں کا. سر میں یہی سننا چاہ رہی تھی.
دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جو بچے فرض کریں ان ایتھیکل ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے ماں اور ان کی باپ اور ان کے اساتذہ بہت زبردست بات. یہ لوگ بیڈ بالکل. رول ماڈل تھے. فرض کریں آپ نے اخلاق کی گفتگو اسکول کے بچوں کو سکھانی ہو کہ دیکھو بیٹا اخلاق کے ساتھ گفتگو اس طرح کی جاتی ہے، تو آپ کیا نمونے کے طور پر لائیو ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے عوام کے نمائندے جو معاشرے کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں قانون بنانا ہے اور قانون پر عمل کروا کے ہمارے ملک کو اوپر لے کر جانا ہے، دیکھو یہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس طرح سے گفتگو کیا کریں. کیا آپ یہ رول ماڈل کے طور پر اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. بالکل بھی نہیں سر. تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ نوجوانوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. Absolutely not. گھر میں باپ جو ہے وہ گالی کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں آج کے نوجوان گالیاں بہت دیتے ہیں، کو بیچارے کو کیا کہنا. اس لیے ہمارے یہاں بہت رول ماڈلنگ ہے. اس لیے میں نا ذاتی طور پر بہت پریشان ہوتا ہوں اپنی جنریشن کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میری جنریشن کے لوگ ہیں نا اکثریت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے عہدوں پر ہیں، جو بہت بڑے تاجر ہیں، جو اداروں کے وہ ہیں، کہ ان بیچاروں کو کتنا حساب کتاب دینا پڑے گا. مطلب ہے دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اسی صف میں جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کھڑے ہوں گے اور دیگر صحابہ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں ہمارے حکمران بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، ہم سب کھڑے ہوں گے، تو ہم اپنے اعمال کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر دنیا تو بہت ہم نے لے لی، کم از کم اپنی آخرت کو ہی اس عمر میں بچا لیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے 70 سال کے بندے، 60 65 سال کے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایگوئسٹک ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پر سر عام دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اخلاق سوز حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچے جو اس کو دیکھیں گے اس سے کیا سیکھیں گے؟ اگر گلی میں فرض کریں کسی کا موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا گیا تو اس نے اس کو دھکا دے کے اس کو گالی دے دی، تو وہ کیا بڑی بات ہے، جبکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس سے بڑی بری باتیں پبلکلی ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں. ایبسلیوٹلی سر، یہ صورت ہے. ایبسلیوٹلی. چلیں سر، تھینک یو سر سو مچ. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے.